جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مظفر پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید. ہارٹ ٹاک کا یہ پروگرام جناب سمیع اللہ ملک کے ساتھ ایک نشست ہوا کرتی ہے جس میں یقیناً ان کا تجربہ اور ان کا جو انٹرنیشنل ایکسپوئر اس کے لحاظ سے وہ بات کرتے ہیں. ہماری زندگی تو بڑی مختصر سی ہے. ہم مختلف چیزوں پہ کو روز دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق کبھی دل بہت جلتا ہے, کبھی بس ٹھیک ہے, پھر کیا کریں, اللہ تعالیٰ دیٹس یور دنیا. کہیں دکھ ہیں اور کہیں سکھ ہیں, اور بس ایسے ہی زندگی کا نام ہے. کہیں جنگیں ہیں اور کہیں انسانوں کے فساد ہیں. میں نے کہا یہ دنیا صرف طاقت کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیجیے صاحب, پروگرام میں آج بھی ہارٹ ٹاک ہمارے پروگرام کا عنوان ہے, اور جناب سمیع اللہ ملک صاحب انگلینڈ سے شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں. ہمارا نام عارفہ مظفر ہے. ہم ٹورنٹو سے آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی کا یہ بہت بڑا احسان ہے. یہاں پر ایک مقامی ریڈیو ہے, ہمارا 770 AM ڈائل کے اوپر آپ ریڈیو سنتے ہیں. ویب سائٹ کے اوپر eAwaaz.com, ٹیلی ویژن IP باکسز پہ, فائر اسٹک پہ, اور امیزون کے اوپر, ٹیون ان ریڈیو کے اوپر. دیر آر ویری مینی ادر پلیٹفارمس جہاں آپ پروگرام کو سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب کا اگر میں بات کروں تو سمیع اللہ ملک صاحب bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے. دنیا بھر کے اخباروں میں لکھتے بھی ہیں اور پروگرامز پہ آپ ان کو سنتے بھی ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. الحمدللہ. سر آج ہم ظاہر ہے میں صرف یہ کہتی ہوں کہ دنیا میں اس وقت پہلے G7 G8 ممالک کا ذکر ہوتا تھا. اب چائنا, مجھے لگتا ہے, آئی مائٹ بی رانگ, مگر دنیا جہان کے لیے اور خاص طور پہ ویسٹ کے لیے چائنا ایک سب سے بڑی تھریٹ بنا ہوا ہے, جس میں اس تھریٹ کو بلاک کرنے کے لیے بہت سے مسلم ممالک بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. خطے کی بدلتی صورتحال, دس از ویری انفارچونیٹ کہ پچھلے کچھ عرصے 150 سال کی اگر آپ بات کر لیں, پچھلے 150 سال میں, تو چاہے آپ مڈل ایسٹ کی بات کریں, چاہے آپ بر صغیر پاک و ہند کی بات کریں, یا آپ رشیا کے حصے پہ آ جائیں, تو بہت چینجز آئے. یعنی آپ کو بھی معلوم ہی ہے, کالونیز بھی ہیں یہاں پہ, اور اس کے بعد ان ممالک کو کر دیا, جس کو چاہا اس کو ملیامیٹ کر دیا, جس کو چاہا اس کو دوبارہ آباد کر دیا, اور جس کو چاہا جب آباد کیا تو کسی کی جرت نہیں کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. آج پاکستان میں جو چائنا کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے سی پیک کے حوالے سے, جس کے لیے چائنا کو کیونکہ ویسٹ میں ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, اور بعض جگہوں کے اوپر چائنا کا ڈائریکٹ نام لینے کے بجائے انڈائریکٹلی اس کو بلاک کیا جانا چاہیے. پوری صورتحال سے نکلتے ہوئے میں افغانستان کی طرف مڑتی ہوں. افغانستان میں بھی آف کورس رشیا کے بعد چائنا, سعودی عربیہ, امریکہ, پاکستان, انہوں نے بڑا بڑا رول پلے کیا. ایون ٹرکی بھی اس میں شامل رہا. آج اگر میں افغانستان کی طرف مڑ کے دیکھتی ہوں, 2001 میں سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد امریکہ یہاں پہ اپنی فوجوں کو اتارتا ہے. 2 دہائیوں سے یہ جاری تمام کی تمام صورتحال میں اگر ہم پورے کے پورے نیٹو کے فوجیوں کا ذکر کریں تو 450 کے قریب باقی ممالک کے فوجی جن کی ڈیتھس ہوئی یہاں پہ, اور اگر صرف امریکہ کی بات کریں تو تقریباً 2300 کے قریب امریکہ کے فوجیوں کی ڈیتھس ہوئی یہاں پہ. بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں. مگر یہ تو وہ افواج تھیں جنہوں نے وہاں اسٹے کیا. اگر میں افغانستان کی بات کرتی ہوں تو افغانستان نے بے انتہا قیمت چکائی. افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بہت زیادہ قیمت چکائی. افغانستان میں تقریباً 60,000 کے قریب جو ان کے فورسز ہیں اس کے بندوں کی ڈیتھ ہوئی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے, بے گھر ہوئے. اب امریکہ آل آف سڈن خالی کر کے چلا گیا, مگر اس کے کانسیکوینسز آپ دیکھ رہے ہیں. اب جناب طالبان تو اتنے اسٹرانگ ہیں کہ پاکستان میں آ کے بھی ریلی کر رہے ہیں, اور مزے کی بات ہے وہ جھنڈے اٹھا کے کر رہے ہیں. پاکستان کس پریشر میں سے گزر رہا ہے؟ ایکچولی معاملہ کیا ہے؟ معاملہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اٹس جسٹ ایوری تھنگ از ٹو بلاک چائنا. سمیع اللہ ملک صاحب, میں آپ کی انسائٹ چاہتی ہوں اس کے اوپر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفي عليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین. لاکھوں حمد و ثنا اور کروڑوں درود کے بعد بہن نبی میں نے آپ کے سامنے جو سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کی ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بھس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو یعنی دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. بہن آپ نے سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے کیونکہ پروگرام کا نام ہی ہارٹ ٹاک رکھا ہوا ہے اور بڑے ہارڈ سوال بھی آپ کے ہوتے ہیں، اور اس کی مقبولیت کا بھی مجھے اپنی ویب سائٹ کی تعداد سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ پوری تیاری کر کے بھی آتی ہیں. بات یہ ہے جو چین کی آپ نے بات کی ہے، دراصل بھارت کی چین اور پاکستان کے ساتھ کشیدگی کا جو موجودہ منظر نامہ ہے جس کے بارے میں اشارہ کیا ہے، وہ امریکی انخلا کے بعد خطے میں صورتحال کیا ہوگی، اس سوال کے جواب کے لیے اس وقت ہمیں جو موجودہ خطہ ہے اس کی صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف آپ نے سوال کیا اور اشارہ کیا ہے. آپ نے اپنے پہلے بھی 2 پروگرام میں اس کا ذکر کیا ہے کہ دراصل معاملہ ٹارگٹ کیا ہے. ٹارگٹ چین کو جو ہے ساری دنیا میں اس پہ پابندی لگوانی ہے، اس کا راستہ روکتا ہے، اور اس کے لیے وہ مغربی طاقتیں امریکہ جو ہے کھلم کھلا بھارت کو استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ یاد ہو تو بھارت اور چین کے درمیان سرحد جو ہے گزشتہ سال خاصا ہنگامہ خیز رہا، جس میں 4 دہائیوں کی سب سے بڑی خونی جھڑپ ہوئی. اب اس سال کے آغاز میں بھی دونوں ممالک نے لداخ کے علاقے سے فوجیں پیچھے ہٹانے پر اتفاق تو کر لیا ہے، لیکن اس معاہدے سے مسلح تصادم کا خطرہ فوری کم نہیں ہوا. تناؤ تو ابھی برقرار ہے اور کسی بھی وقت یہ تنازع جو ہے پھر سر اٹھا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتی وزیر خارجہ سبرامینیم جے شنکر نے پچھلے سال میں چین اور بھارت کے تعلقات کو انتہائی پریشان کن قرار دیا تھا، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اعلان کیا تھا. اس نے کہا کہ 53,000 مربع کلومیٹر میں سے 35,000 کلومیٹر پہ چین نے لداخ کے علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے. یہ خود پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا. اب اگر آپ تھوڑا سا 5 سال اور پیچھے چلے جائیں، 2015 میں جو ہنگامی منصوبہ بندی میمورنڈم جو ہے جسے CPM کہتے ہیں، اس نے امریکی سیکورٹی مفادات کے حوالے سے چین اور بھارت کے درمیان فوجی تصادم کے خطرے کو اجاگر تو کیا تھا، لیکن اب یہ خطرہ مزید بڑھ کے سامنے آ گیا ہے. اب 2015 میں چین اور بھارت کے تعلقات آپ دیکھیں کافی حد تک مستحکم ہونا شروع ہو گئے تھے. دونوں کے درمیان بظاہر فوجی تصادم کا بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. دونوں فریقوں نے تجارت اور سرمایہ کاری کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر سرحدی تنازع کا کوئی اثر پڑنے نہیں دیا. آپ دیکھیں چین جو ہے وہ تقریباً اس کی $162 بلین کے قریب اس کی تجارت ہندوستان کو چیزیں بھیجتا ہے، اور اس کے جواب میں تقریباً 32 بلین کے قریب ہندوستان سے اشیاء جو ہیں چین میں بھی جاتی ہیں. یعنی گویا سرحدی معاملات کو انہوں نے بہتر انداز میں دونوں ملکوں نے حل کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو غیر حل شدہ تنازعات ہیں چین اور انڈیا کے درمیان قائم جو اس امن کو جو ہے اس کے لیے وہ چیلنج بن چکے ہیں. دونوں ممالک کے سیاسی اور اسٹریٹجک مفادات جو ہے اب وہ داؤ پر لگ گئے ہیں. کیوں لگ گئے ہیں آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے. اب تو یوں لگتا ہے کہ واپسی کا راستہ دن بدن جو ہے مسدود ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ اس امریکی انخلا کے بعد. اور جو بائیڈن صاحب نے اپنی تقریر کی ہے، آپ نے یاد چند دن پہلے انہوں نے پوری 20 سال کی جنگ کی تاریخ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اس پہ بھی اگر آپ نے سوال کیا تو بات ہوگی انشاءاللہ. اب گزشتہ 18 برس سے دونوں ممالک کے درمیان سرحدوں پر غیر مسلح جھڑپیں، جارحانہ گشت اور اشتعال انگیزی اور فوجی تعمیرات کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے اور جاری تھا بھی. کبھی ادھر آگے ہو گئے، کبھی وہ آگے ہو گئے، لیکن اسی اشتعال کی وجہ سے 2020 میں پچھلے سال میں چین اور بھارت میں خونی تصادم کی فضا مکمل طور پر سازگار ہو گئی، اور وہ ہو بھی گئی. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2019 کے ابتدا میں ہی بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی کا اثر بھی جو ہے اس کا بھی چین اور انڈیا تعلقات میں بڑا اثر پڑا ہے.
کیونکہ پاکستان چین کا قریب ترین شراکت دار ہے، اور آپ سب جانتی ہیں، دنیا بھر جانتی ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی سرمایہ کاری جو ہے چین کے اس سی پیک میں ہو چکی ہے، اور کام جاری ہے، ساری بھی ہے۔ اگست 2019 میں بھارت کی جانب سے، آپ کو پتا ہے 5 اگست کو 2019 میں بھارت کی جانب سے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو اچانک تبدیلی نے چین اور پاکستان کے ساتھ علاقائی تناؤ کو بڑھاوا دیا ہے، اور یہ ہندوستان کی طرف سے ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے کن کے اشاروں پہ ہوا وہ، جس کے نتیجے میں بھارت اب جو ہے امریکہ اور مغرب سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ چین اور پاکستان کے خطرے کی بنا پر ہماری دفاعی ضروریات میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے اب ہماری مدد کی جائے۔ یہ ہندوستان کی سب سے بڑی جو پالیسی ہے، جو اس کی، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے بھی نہرو کے زمانے میں چین کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد بھی امریکہ اور مغربی ممالک نے چین کے خلاف جو ہے ہندوستان کو، اور روس نے بھی، روس کے ساتھ بھی تلقا چین کے اچھے نہیں تھے، اسلحے کا ڈھیر لگا دیے تھے ہندوستان کے اندر، اور ہندوستان دوبارہ سے یہ پالیسی اختیار کر رہا ہے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس کرونا وائرس کی وبائی بیماری نے بھی بھارتی معیشت کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا جی ڈی پی ریٹ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کے ریزرو بھی بہت تیزی سے نیچے آئے ہیں، اور اوپر سے اب یہ باہمی تصادم کی وجہ بھی، یہ بھی چین اور بھارتی تجارتی صفحات تعلقات کے مستقبل سوال اٹھنے لگے ہیں، اور وہ جو ایکسپورٹ دونوں ممالک دوسرے کو چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس میں بھی فرق آ گیا ہے۔ مستقبل میں یوں لگتا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان جو ہے تناؤ برقرار رہنے دیا جائے گا، بلکہ بڑھایا جائے گا، بلکہ اپنی زمینی سرحدوں پر دونوں ممالک فوجی حکمت عملی کے تحت ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین اور بھارت کے فوجی اعضاء میں کسی کمی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، جو دونوں ملکوں کی مسلح افواج کو تصادم کے قریب ترنت لے کے جا رہے ہیں یہ جو حالات ہیں۔ اور گزشتہ برس شدید کشیدگی کے دوران بھی شمالی بھارت کی سرحد پر دونوں جانب سے ہزاروں فوجیوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، بھارت نے تو اس سال کے آغاز میں چینی خطرے کے پیش نظر پاکستانی سرحد پر بھی تعینات اسٹرائک کور کی تنظیم نو کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے چین کے حوالے سے بھارت کے مستقبل کے رویے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور رواں یہ جو برس، اسی برس میں آغاز ہی میں پاکستان اور بھارت نے ایل او سی پر جنگ بندی کا اعلان بھی تو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود نئی دہلی جو ہے چین اور پاکستان کے درمیان شراکت کے پیش نظر جو کام کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی پچھلے دنوں باوجود کہ سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن جوہر ٹاؤن میں جو ہے جو دھماکہ ہو گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو بلوچستان میں چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے قبائلی علاقوں میں پھر سے کام شروع ہو گیا ہے، آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے۔ پھر لاسٹ ایئر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 2002 کے بعد ایل او سی پر شدید ترین شیلنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ دونوں جانب سے اعلیٰ فوجی افسران کے بروقت مفاہمتی رویے کے بعد سیز فائر تو ہو گیا، لیکن اب فیوچر میں مستقبل اور بھارت کے درمیان کسی تنازع کے نتیجے میں اب چین کے ملوث ہونے کا بہت زیادہ امکان موجود ہے۔ پہلے تو نہیں تھا، یہ اب موجود ہے۔ اب پچھلے برسوں میں چین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے جو سرحدی تعلقات کے پیش نظر جو ہے، اب جو فیوچر میں دہلی اسلام آباد کے تنازع میں بیجنگ کی شمولیت کا کبھی امکان اس لیے ہے، آپ جانتے ہیں کہ سی پیک پر چین کی جانب سے اربوں 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی ہے، اور چین نے 2019 کے بحران میں پاکستان اور بھارت کو اشتعال انگیزی سے روکنے کی بجائے اسلام آباد کے جائز موقف کو تسلیم کر لیا تھا، اور بغیر طور پہ چین کا خطرہ بھی ہندوستان کے سامنے آ گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستانی ملک میں چین کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اب اس کے لیے بھی، اس امن کے لیے بھی لازمی طور پہ خاطر خواہ ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہو بھی رہا ہے کہ جنگ نہ ہو اس خطے کے اندر۔ سر ایک سوال میں یہاں پہ آپ سے کروں گی کہ گلگت بلتستان اور جموں کشمیر کے بارے میں بڑی بات چیت ہوتی ہے۔ پاکستان کو جب انڈیا نے کہا کہ جی لائن سیز فائر ہونی چاہیے، جب پاکستان نے کہا تو سیز فائر کبھی ہوئی نہیں، مگر جب انڈیا نے کہا تو جی پاکستان نے بھی اوپن آرمز کے ساتھ اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ مگر آن دا ادر سائڈ پاکستان میں، جیسا آپ نے ابھی بیان بھی کیا ہے، کہ اندرونی شورش جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے ہمارے، چاہے آپ بلوچستان کی طرف آ جائیں، چاہے آپ کراچی میں آ جائیں، لاہور میں آ جائیں، اندرونی طور پہ ٹیررسٹ کی موجودگی پاکستان میں ہے، اور یہاں وہاں آپ کو حملے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ جیسے انڈیا کی کوشش ہے کہ گلگت اور جموں کشمیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو شارک تو کٹ گئی ہماری، اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو پھر جب شاہراہ ریشم ہی ختم ہو گئی، جب ہمارا پاتھ وے ٹو چائنا ہی ختم ہو گیا، تو دیٹس واٹ امیریکا اینڈ دیز 4 کنٹریز، امیریکا، انڈیا، جاپان اینڈ آسٹریلیا
اینڈ ادر برٹن آپ کے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو یہ چاہتے ہیں. تو اگر یہ راستہ ہی ختم ہو گیا تو پھر سی پیک تو دھرا کا دھرا رہ جائے گا نا. یہ بہت ملین ڈالر کوشچن کیا آپ نے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اس سوال کو چھیڑا ہے. میں آپ کو آج بتاؤں کہ جو چین کے ساتھ لداخ کے اندر جو جو جنگ ہوئی تھی، جو معمولی جنگ ہوئی، اس سے پہلے ہندوستان نے باقاعدہ طور پہ یہ قصد کیا تھا کہ جو آپ نے فرمایا کہ خاکم بدن جو ہے، یعنی گلگت بلتستان کے راستے اور ساتھ تھوڑی سی چترال کا جو بارڈر لگتا ہے اس کے ساتھ سے حملہ کر کے جو ہے اس لائن کو کاٹ دیا جائے، اس پر قبضہ کر لیا جائے، تاکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ تاکہ یہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسی والا معاملہ کیا جائے. اور آپ سب کو اب تو چیز کھل گئی ہیں، سب چیزیں جو ہے اخبارات میں بھی آ گئی ہیں، الیکٹران میڈیا میں بھی آ گئی ہیں. تو پاکستان نے فوری طور پہ گلگت بلتستان کے اس بارڈر کے اوپر جہاں سے ہندوستان کی خطرہ تھا اس بات کا، اپنی فوجوں کو الرٹ کیا. نہ صرف الرٹ کیا بلکہ چھوٹے رینج کے میزائل بھی جو تھے وہ بھی میدان میں اتار دیے گئے. اور یہ کنڈیشن جو ہے تقریباً 3 ہفتے رہی. یعنی بجائے اس تاکہ ملک میں کوئی پینک نہ ہو، یہ کام ہو گیا تھا اس سارے معاملے میں. اسی اسنا میں کیا ہوا کہ ہندوستان سے جو غلطی ہوئی اس غلطی سے بڑی بھاری سزا اٹھانی پڑی. اور لداخ کے ساتھ چین کے ساتھ جو ہوا جنگی مار کا ہوا، اس کے اندر چین نے وہ سارا علاقہ جو اس پہ قبضہ کر لیا. اور جہاں سے ہندوستان پاکستان کو کاٹنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا، وہ سارا علاقہ اب چین کے ہاتھ میں آ گیا ہے. کو چین سمجھتا ہے کہ کیونکہ چین آلریڈی بہت ساری سرمایہ کاری کر چکا ہے. 62 ارب میں سے تقریباً 40 ارب ڈالر جو ہے وہ تو خرچ ہو چکے ہیں. لیکن اتنی خطیر رقم چین جو خرچ کر چکا ہے، مطلب وہ بھی باخبر ہے کہ ہماری کس کے لیے اور کس کے کہنے پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس نے بھی اپنے ڈیفنس کے لیے وہ کام کیا. اور آج اس کے پکے مورچے وہاں پہ ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ سبرامینیم نے خود ان کے جو وزیر دفاع بھی ہیں، اور انہوں نے خود اس بات کا پارلیمنٹ کے اندر اپنے اعلان کیا. اس نے کہا کہ اس وقت 35,000 مربع کلومیٹر پہ چین جو ہے لداخ کے وہ قابض ہو چکا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں چین اور بھی بڑا اس معاملے میں اس کے کنسرن ہے. آپ کو یاد ہوگا 5 اگست 2019 میں جو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کی اس نے جو کی تھی، اس پہ بھارتی اقدام پر چین نے بھی بڑی کڑی تنقید کی تھی. چین نے کہا تھا میں بھی اس کے اندر کشمیر کے اندر میں بھی فریق ہوں. اکسائے چینا اور یہ چین کشمیر کے ساتھ جو علاقے یہ میرے ہیں، اور تم نے کس حوالے سے مطلب کشمیر کو اس کی آئینی حیثیت ختم کر کے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہو. اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہیں، تو ایک اور بحران چین اور پاکستان کو بیوقت بھارت کے خلاف کھڑا کر سکتا ہے. اس کی میں آپ سے تفصیل بتا دوں گا آپ کو. بحران کی پیچیدگی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے چین اور بھارت نے گزشتہ برس سرحدی کشیدگی کو دو طرفہ تعلقات کے دیگر شعبوں تک بڑھا دیا تھا. اس اقدام کا مقصد اپنے عزائم کا اظہار تھا. یعنی انڈیا پاکستان کے تعلقات سے کون واقف نہیں ہے؟ 2019 میں دونوں والد کی جانب سے ایک دوسرے پر فضائی حملے نہیں کیے گئے. بھارت کی جانب سے 1971 کے بعد پہلی بار سرحد بار فضائی حملے کیے گئے. پاکستان کی جانب سے جوابی فضائی حملے اور بھارتی پائلٹ جو گرفتاری پر اعلیٰ بھارتی اہلکار نے تو باقاعدہ ایٹمی سائٹ کے حمل میزائل استعمال کرنے کی دھمکی بھی دی تھی. یہ بھی چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اعلانیہ جوابی فضائی حملے سے اپنی دھاک بٹھا کر کشیدگی پر قابو پانے کے لیے بعد میں بھارتی پائلٹ کو رہا کر کے اقوام متحدہ کو بتایا کہ بھی ہم تو امن پسندی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اس کا جواب دینا بھی بڑا ضروری تھا. اس لیے نے اس کا جواب دیا اور پاکستان نے اعلانیہ جواب دیا. اگر آپ کو یاد ہو اس زمانے میں ہمارے آئی ایس پی آر کا انچارج میجر جنرل وفور ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کا کہاں پہ کب اور کیسے اس کا جواب دیتے ہیں. اور اگلے دنوں نے جواب دے دیا. اور باقاعدہ طور پہ یہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے کہ ہمارے پائلٹس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ اب یہاں پہ بم مار رہے ہیں، یہاں پہ مار رہے ہیں، یہاں پہ مار رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ کون کون ہے، لیکن ہم سے 200 گز دور جو ہے بم برسا رہے ہیں. تو آپ کو بتا دیا جائے کہ ہماری دسترس کتنی ہے. اب اس واقعے سے واضح ہو گیا ہے کہ مستقبل میں اب کسی بھی تنازع کے شعبے میں دونوں جانب سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مزید طاقت کے استعمال کا خطرہ بڑھ گیا ہے. اب وہ جو خطرہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ خطرہ تو باقی نہیں رہا، اس لیے کہ وہ سارا علاقہ چین کے پاس آ گیا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اب کو یعنی ہندوستان سے اب ہمیں کوئی قسم کا خطرہ باقی ہے ہمارے لیے. مگر سر ہندوستان کی بیک کے اوپر امریکہ ہے. ہم ان کوسچنز کی طرف بھی آتے ہیں
اور اب آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں اندرونی تناؤ پیدا کر دیا، سیاستدان آپ کے سوئے پڑے ہیں، بندے بندے نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کیونکہ پاکستان کی عدالتیں بیڑا غرق ہیں. مگر چائنا انڈیا کیا کر رہا ہے؟ اپنی زیادہ فورسز ٹورڈز چائنیز بارڈر لے کے جا رہا ہے، ہمیں اندر سے کمزور کر رہا ہے، چائنا کے بارڈر کے اگینسٹ ہے، اور پیچھے سے ان کو سپورٹ ہے ادر کنٹریز کی. مگر پاکستان کے لوگ جاگ نہیں رہے، ہم ہر چیز کا تعلق توڑتے ہیں. آپ دیکھیے کیا ڈپلومیٹک پالیسی ہے کہ انڈیا نے اپنے تجارتی تعلقات کو مکمل طور پہ چائنا کے ساتھ بحال رکھا ہوا ہے، مگر بارڈرز پہ ٹینشن بھی بہت ہے، اور چائنا کو بلاک کرنے میں وہ امریکہ کے ساتھ پورا رول بھی پلے کر رہا ہے. میں آپ کے سوال سے 100% اتفاق کرتا ہوں. حقیقت واقعی یہی ہے کہ وہ کر رہا ہے، لیکن اب حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوں گے. وہ اس لیے تبدیل ہوں گے کہ چلیے میں آپ کو ایک الحمدللہ اس پروگرام میں خوشخبری بھی سنا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو تو کل جو ہے قندھار کا جو ہے کونسلیٹ جو ہے ہندوستان اسے خالی کر دیا ہے. جی، اس نے اسے خالی کر دیا وہاں پہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو قندھار کونسلیٹ ہے وہ کوئی معمولی کونسلیٹ نہیں تھا، وہاں سے ہی ساری کاروائیاں ہوا کرتی تھیں، وہیں سے جو لوگوں کو پالا گیا تھا وہیں پہ اس کے ارد گرد تھے. نورستان کے اندر دائیں بائیں جو پاکستان میں حملہ کرنے کے لیے آتے تھے، پاکستان کو کمزور کرنے کی طرف جو آتے تھے، جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ قندھار کونسلیٹ ہی انہیں سارا کام سے وہاں سے لیا کرتا تھا سب سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو بڑی زبردست ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو انڈیا طالبان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اور دوسری طرف اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے جو 2 جہاز C-130 بھیجے، کہا یہ کہ میں نے اپنے کونسلیٹ کا جو سٹاف ہے اس کو لینے کے لیے بھیجے ہیں. اب آپ دیکھیے کونسلیٹ کے جو افراد ہیں وہ تو ایک ہی جہاز میں آ سکتے تھے C-130 کے اندر، لیکن 2 طیارے بھیجے، لیکن 2 طیاروں میں 40 ٹن بارود گولے بھیجے اس کے افغان فورسز کے لیے. وہ بھی پتہ چل گیا، یعنی ان کو پتہ چل گیا، طالبان کو بھی طالبان کو پہلے بھی پتہ تھا. طالبان، جس میں آپ کو بتایا کہ طالبان دراصل یہ کام کر رہے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بھی عرض کر دوں کہ جو بائیڈن کی تقریر کے بعد، جس میں جو بائیڈن نے ایک فقرہ یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے بیشتر علاقوں پہ طالبان کا قبضہ ہے، دیہی علاقوں پہ تقریباً طالبان کا قبضہ ہے، لیکن کابل پہ وہ قبضہ نہیں کر سکیں گے. یہ بڑی خاص حکمت عملی پہ غور کریں. جو فکرہ جو انہوں نے کہا ہے جو بائیڈن نے، دراصل یہ طالبان کو اشتعال دلانے کی بات انہوں نے کی کہ بھئی طالبان جو ہے اس فکرے کے بعد جو ہے کابل پہ قبضہ کر کے کہیں گے دیکھو تم نے کہا تھا ہم کابل پہ قبضہ نہیں کر سکتے، ہم کابل پہ قبضہ کریں گے. اس کا جواب جو ہے دوحہ میں جو بیٹھے سہیل شاہین جو طالبان کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت دیا. انہوں نے چائنیز اخبار کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور وہ اس انٹرویو میں بڑی زبردست قسم کی باتیں کی گئی ہیں. انہوں نے ایک تو اس چائنیز اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم چین کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ افغانستان کے اندر آپ کے جتنے بھی سرمایہ کاری ہوگی اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی، آپ کے جتنے افراد ہوں گے ان کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہوگی. ہندوستان اس بات میں بڑا تلملا رہا تھا کہ میں تو آلریڈی بہت سی سرمایہ کاری کر چکا ہوں، سڑکیں بنائی ہیں، ڈیم بنائے ہیں، پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی ہے اور پل بنائے ہیں، اور میرے بارے میں تو انہوں نے ایسی کوئی بات کہی نہیں، نہ اس نے کہا ہے، نہ ہی ہمیں ایسی کوئی ضمانت دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی طے کر چکے ہیں کہ چین کے خلاف افغانستان سے کوئی چیز ہم جو ہے نا اس استعمال اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. یعنی گویا وہ جو چین کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو حملے ہوا کرتے تھے افغانستان کے اندر سے جو تیار ہو کے جاتے تھے، افغانستان نے، طالبان نے کیٹاگوریکلی یہ بتا دیا کہ چین کے اندر کوئی بھی ہماری سرزمین کو چین کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے ایران میں ایک بار کوئی ایران کے جو وزیر خارجہ سے جو ملاقات ہوئی ہے وہاں کے طالبان کی، انہوں نے وہاں بھی کہا ہے کہ ہماری سرزمین کو روس کے خلاف قطعی طور پہ استعمال کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. حالانکہ تاجکستان کے جو 2/3 حصہ بارڈر جو ہے تو اس کا تاجکستان کا وہ ان کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے ایک گارنٹی دے دی. پھر ایک بات جو آپ کے سوال کے جواب میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو بڑی اہم بات کی طالبان، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کابل پہ قبضہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن ہم کابل پہ طاقت کے ذریعے نہیں، حکمت کے ذریعے حکومت قائم کریں گے. یہ انہوں نے بات کی، یہ صاف انہوں نے کہا، جسے بڑا سراہا جا رہا ہے، اسے بہت زیادہ اسے اپریسیشن مل رہی ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے، آپ دیکھیے امریکہ نے تو طالبان سے یہ گارنٹی لی تھی کہ اس سرزمین کو آئندہ کسی ملک کے بارے میں، خاص طور پہ بالخصوص امریکہ کے بارے میں
استعمال نہ کیا جائے، دہشت گردی سے استعمال نہ ہو، تو انہوں نے اپنے وعدے کو پھر سے دوبارہ ریپیٹ کر دیا، امریکہ کا نام لے کے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب جو طالبان، جیسے آپ کو یاد ہوگا آپ کے پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا، میں نے کہا کہ اس جنگ میں افغانستان کے اندر امریکہ جتنا بڑا لوزر امریکہ ہے، اتنا ہی بڑا ہندوستان بھی لوزر ہے۔ دیکھیے ہندوستان، میں نے جیسے کہا کندھار کا انہوں نے خالی کر دیا، اس کے اور بہت سی چیزیں خالی کر رہا ہے، وہ ساری کام ہو رہی ہے، اس کے جو وہاں پہ سرمایہ کاری اس نے کی تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی، اور یہ بھی پتہ چل گیا اس کا یہ جو اس نے جو 40 ٹن دونوں جہازوں میں بارود بھیجا تھا اس کی فوج افغان فورسز کے لیے، وہ بھی پکڑا گیا۔ اب بتائیے کہ کون کون لوزر ہے؟ تو آپ کے سوال کا جواب میرے خیال سامنے آ جاتا ہے کہ مطلب اس حوالے سے یعنی طالبان جو ہے بڑی حکمت کے ساتھ وہ اپنے کام کو بڑھا رہے ہیں، اور اس حکمت کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ڈسٹیبلائز کرنے کے جو عوامل ہیں، جو عناصر ہیں، ان کو اجازت نہیں ملے گی کہ انشاءاللہ وہ کر سکیں۔ جو بائیڈن صاحب نے جو اپنی ریسنٹ ایڈریس کیا ہے، اس میں انہوں نے افغانستان میں امن عامہ اور تمام صورتحال میں جتنی بات چیت کی، اس میں ہندوستان کا کوئی ایک رتی برابر ذکر نہیں کیا، اس کی ہاں کوئی بالکل، بہت بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات ان کی تقریر کا جو ہے موازنہ اس طرح آپ کر لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب افغانستان سے ہم نکل رہے ہیں، اب 11 ستمبر کی بجائے ہم اگست کی آخری تاریخ 30 اگست کو ہم جو ہے افغانستان سے ہر چیز میں خالی کر دیں گے۔ اس سے پیشتر ترکی کے اندر جو کانفرنس ہو رہی تھی جس میں طالبان اور افغان فوج کو بلانے کا ارادہ تھا، وہ ابھی اس وقت انہوں نے انخلاء کا اعلان نہیں کیا تھا، انخلاء کے اعلان کے بعد طالبان نے اس کانفرنس کا بائیک آؤٹ کیا ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ طالبان نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ ہم مل کے جو ہے افغان فورسز کے ساتھ، اشرف غنی کے ساتھ طالبان جو مل کے ایک معاہدہ کریں گے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ انخلاء کے اعلان کے بعد امریکہ نے باقاعدہ طور پہ اشرف غنی کو اور عبداللہ کو وہاں پہ بلایا۔ وہاں پہ جب بلایا ان کو دونوں کو، آپ کو پتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ تو اشرف غنی کو صدر ہی نہیں مانتے، وہ جب سے الیکشن ہوا تب سے وہ الگ ہو کے بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں میں اس کو آئینی صدر مانتا ہی نہیں، وہ اپنی شمالی اتحاد میں اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دونوں کا اتحاد کروانا، پھر ان کو باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ آپ کی فضائی، انہوں نے کہا تھا ہماری فضائی مدد جاری رکھی جائے ہر طریقے سے۔ اب امریکہ نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ آپ کی فضائی مدد بھی ہوگی اور آپ کی انفینٹری کی مدد بھی ہوگی، اور اس کے لیے جو بعض ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف اشارہ کیا گیا، اور ہندوستان کا نام نہ لینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تاکہ ارادتاً اس کا نام نہیں لیا گیا کہ اس کا بدل۔ لیکن ایک اور جو ترک کا پتہ کھیل رہا ہے ٹرمپ صاحب نے، انہوں نے جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ اب اس خطے کے اندر امن کی ذمہ داری جو ہے وہ 3 ملکوں پہ عائد ہو جاتی ہے، وہ چین ہے، روس ہے اور پاکستان۔ دراصل وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان تینوں ملکوں کو اب اس آگ میں دھکیلا جائے جس آگ سے ہم نکل کے آئے ہیں، اور تاکہ ان کی معاشی حالات بھی اس طرح بگڑے۔ وہ تمام ممالک جو ہیں، یہ تینوں ممالک اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، اس بات کو وہ کوئی بھی آدمی جو ہے افغانستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے میں اب آپ کو آج ایک تاریخی حوالے سے ایک بات اور بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے اور آپ کے سامعین کے لیے۔ ایک صدی کے اندر افغانستان کی سرزمین پہ 3 بڑی سپر طاقتوں کا قبرستان بنا ہے۔ سب سے پہلے برٹن، یہ سپر پاور تھا دنیا کا، اس کا کیا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد رشیا کو دیکھ لیں، رشیا کا کیا حال ہوا کہ معاشی طور پہ وہ بربادی کے کنارے پہ پہنچ گیا، اور اکنامی طور پہ وہ جب پہنچا اس کے ٹکڑے ہو گئے تب وہ باہر نکلا، اور رشیا بھی افغانستان کو ایسے ہی چھوڑ کے گیا تھا جیسے امریکہ چھوڑ کے گیا، اور امریکہ بھی اس وقت جو ہے فوری طور پہ اس نے لپیٹا اپنے آپ کو اور فوراً چلا گیا، اور کسی نے افغانستان کا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ مجاہدین جو کہ روس کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، حکمت یار بھی اور دوسرے جو ان کے جواب میں طالبان آئے تھے۔ طالبان نے جو حکومت سنبھالی تھی ان مجاہدین کے لڑنے کے بعد، ان کی خانہ جنگی کے بعد طالبان آئے تھے، اور آپ دیکھیں کہ طالبان بڑی تیزی کے ساتھ ملا عمر کی قیادت میں بڑی تیزی کے ساتھ وہ ملک پہ چھا گئے، اور ان کی حکومت کے اندر ہر قسم کی خانہ جنگی بند ہو گئی تھی۔ صرف شمالی اتحاد کا علاقہ الگ تھا، اور یہ باقاعدہ طور پہ کیونکہ امریکہ کے انڈر تھا، اور امریکہ اور روس بھی اسے مدد کر رہا تھا، اور امریکہ بھی اس کی مدد کر رہا تھا شمالی اتحاد کی، لیکن طالبان نے ان کے ساتھ خانہ جنگی زیادہ نہیں چھیڑی، مطلب ان کو ان کے علاقے تک محدود ضرور رکھا، لیکن ان کو حملے نہیں، ان کے علاقوں میں جا کے حملے نہیں کیے، یہ کچھ نہیں کی کہ فوری طور پہ قبضہ کر لیا جائے۔ اگر طالبان چاہتے تو قبضہ کر سکتے تھے،
طالبان نے وہاں بھی یہی حکمت عملی اپنائی تھی، اور جرگے بھی چل رہے تھے، ان کے مشاورت بھی چل رہی تھی، لویا جرگہ بھی ان کا کام کر رہا تھا، اور یہ کام ہونے والا تھا، تقریباً پیچ اپ ہونے والا تھا کہ 9/11 کا کام جو حادثہ ہو گیا اس کے بعد آپ کے ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اب بھی طالبان یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم بجائے خانہ جنگی کے آرام سے افغانستان کے جو علاقے امریکہ کو طالبان کے حوالے کرنے چاہیے تھے، جو اس نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے افغان فورسز کے حوالے کیے ہیں، انہیں کم از کم وہ علاقے ضرور لے لی جائیں جو کہ دفاعی نقطہ نگاہ سے بڑے اہم ہیں۔ اب بہت اس سلسلے شکریہ. میں ایک اور بڑی اچھی پیش رفت ہوئی، وہ یہ ہے کہ قندھار کے جو گورنر ہیں خنزادہ مطبع، انہوں نے اب طالبان آئے نہیں تو انہوں نے سارے قندھار کو طالبان کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سارے افغانستان کے اندر صرف قندھار کو ہم نے اس خوبصورتی سے دوبارہ جنگ سے نکال کے اسی خوبصورتی اس کی آرائش زیبائش پہ ہم نے بہت کام کیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ جنگ کے اندر یہ تباہ ہو۔ اور دیکھیے وہ ابھی طالبان پہنچے نہیں تو انہوں نے طالبان کے حوالے وہ پورا کا پورا قندھار جو کر دیا، اور طالبان اور ہندوستان کا وہاں سے نکلنے کا وجہ، سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ وہاں پہ طالبان آ گئے، لیکن طالبان نے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو چھیڑا نہیں، نہ دھمکی دی، نہ کوئی ایسی بات کی، لیکن ہندوستان سمجھتا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے اور جو اس کا جواب کیا ہوگا، اس لیے اس نے ایک بہانہ رکھا اپنے سٹاف کو نکالنے کا، لیکن اس بہانے اس نے وہاں کی افغان فورسز کو گولہ بارود بھیجا، یہ بہت سب سے بڑی شکریہ. بات ہے۔ اور گولہ بارود تیسری بھیجا بات جو بڑی ہندوستان اہم نے ہے بھی. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ باقاعدہ طور پہ وہ دیکھ رہے ہیں، اب امریکہ بھی دیکھ رہا ہے اور دوسرے ملک بھی دیکھ رہے ہیں کہ طالبان بڑی حکمت کے ساتھ چین کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں، روس کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہندوستان کا نام جو نہیں لیا گیا وہ اس لیے نہیں لیا گیا تھا کہ تاکہ ہندوستان کا پردہ فاش نہ ہو، لیکن قدرت کے اپنے کام ہوتے ہیں، مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ کہتا ہے تم بھی مکر کرتے ہو، تدبیریں کرتے ہو، میری تدبیر بھی ہے اور میری تدبیر ہر چیز پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے پتہ چل گیا سب چیز۔ بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ٹیونڈ. جی سب ایک دفعہ سے خوش آمدید. مغرب کی اپنی اسٹریٹجی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ دوسری گراس کے اوپر جا کے جنگ لڑی جائے، اپنا اسلحہ بھی بیچا جائے اور اپنے مقاصد کا حصول بھی کیا جائے. دس از ویری انفارچونیٹ. ہم مسلمان اپنی ذاتوں، برادریوں، اپنی طاقتوں کے حصار میں بٹے ہوئے ہیں. اس بات کو ٹھنڈے دل سے اپنے سینے میں جھانک کے دیکھیے گا. یہ جو اتنی بڑی بساط پھیلی ہوئی ہے نا شطرنج کی، آپ غور کریں کہ ہمارا رول کیا ہے ایز اے مسلم. آج سعودی عربیہ کا دیکھ لیں کہ آپ فساد، طاقت کا فساد ہے. بادشاہ نے بادشاہ کو ہسٹری اٹھا کے دیکھیے گا، مروا دیا. پاکستان بہت قیمت چھپا رہا ہے، اور پاکستان کی بھی ہمارے پولیٹیشنز، کیا میں ان کے لیے لفظ استعمال کروں، اور ہمارے بلاگرز کا جب میں ذکر کرتی ہوں، خاص طور پہ خواتین جس طرح کی بلاگنگ آج کل کر رہی ہیں، آئی فیلٹ سوری فار دیٹ. یعنی بڑے مسائل کی طرف ہماری آنکھ ہی نہیں جا رہی. کیسے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے. سمیع اللہ ملک صاحب یقیناً اپنے لحاظ سے بات کرتے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب، افغانستان کا ذکر ہو رہا ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ساری کی ساری کہانی جو رچائی گئی ہے اس جو بلاک چائنا، آپ جتنی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں، چائنا کے اگینسٹ الحاق ہے ان تمام ممالک کا، رشیا کے اگینسٹ الحاق ہے ان تمام ممالک کا، اور انڈیا بھی اب پلے کر رہا ہے رول انہی ممالک کے ساتھ مل کے. یعنی کون بنے گا کروڑ پتی، کون بنے گا سپر پاور. سر، امریکہ انڈیا کے ساتھ وہ جو کوارٹریڈ الائنس بھی بنا ہے، جس میں چائنا کو کی بجائے انڈیا کو امپاور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا رول پلے کرے گا؟ میں توقعات کیا ہیں ان امریکہ کی چائنا انڈیا سے؟ بات یہ ہے بہن کہ میں آپ کی بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ دراصل ساری گیم جو ہے وہ تو چین کا راستہ روکنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ چین کا راستہ کیوں روکنا چاہتے ہیں۔
یعنی ہزاروں میل دور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چین کا راستہ کیوں رو، اس لیے اس کیونکہ کی وجہ یہ چین ہے، سپر پاور بننے جا رہا ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ اب دنیا کے اندر وہی ملک سپر پاور ہوگا جس کے پاس تجارتی منڈیاں زیادہ ہوں گی، جو کہ یا معاشی طور پہ زیادہ ترقی کرے گا، اور جو معاشی طور پہ منڈیوں کو جو ہے اس پہ قابض ہو جائے گا. اس سلسلے میں آپ چین کی ترقی کو دیکھیں، اس پہ نظر ڈالیے. 1979 کے بعد اس نے حیرت انگیز طور پر معاشی ترقی کی ہے، جس میں اس کی معیشت میں 1978 اور 1978 کے درمیان 5 گنا اضافہ ہوا ہے. امریکہ اس ترقی کو اپنی عالمی برتری کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے. 21 یعنی 21 سینچری کے آغاز سے ہی امریکہ نے چین کی بڑھتی ہوئی معاشی اور دفاعی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی بنانے شروع کر دی. یہ نہیں کہ امریکہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، ہندوستان کو آپس نہ کر رہا، وہ بھی بڑی دیر سے لگا ہوا ہے اس کی چین کا راستہ روکنے کے لیے. اور اپنی اس کولڈ وار کی پالیسی کی طرح امریکہ نے جاپان، جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کے ساتھ دفاعی اتحادوں کے لیے کام شروع کر دیا، اور کامیاب بھی ہو گیا. اس کے ساتھ امریکہ نے بھارت کو بھی اس حکمت شراکت دار بنانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اسے شامل بھی کر لیا. بھارت کو چین کے علاقے میں بڑھتے ہوئے اثر رسوخ سے علاقے میں اپنا استبدادانہ منصوبہ خطرے میں نظر آیا، کیونکہ وہ جو مہابھارت کہتا ہے اور مہابھارت بنانا چاہتا ہے، مہابھارت کی تعریف وہ یہ کرتے ہیں کہ بحر ہند کے کنارے جن جن ملکوں کو لگتے ہیں وہ مہابھارت کا حصہ ہے. ان کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے. اب ان کو بھی جب یہ خطرہ نظر آیا چین، تو انہوں نے فوری طور پر امریکہ کی گود میں چھلانگ لا کے بیٹھ گئے. آپ کو یاد ہے کہ ساری عمر تو یہ روس کے ساتھ رہے، روس سے دفاعی اسلحہ لیا، جہاز خریدے، سارا کام روس سے لیا، اپنی اسٹیل ملیں بنوائی، آبدوز خریدی، سارا تو روس سے لیا. لیکن اب وہ امریکہ کی گود میں جا بیٹھے، اور امریکہ ہی کہنے پہ روس کے ساتھ جو MOU سائن کیا وہ تو اس کو پس پش ڈال کے انہوں نے رافیل تیار جو امریکہ کہنے پہ وہ فرانس سے لے لیے. اب ہندوستان نے امریکہ کو اپنے وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے یہ تاثر دینا شروع کر دیا ہے کہ بھی آپ بھی چین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور اس خطے میں چین کا راستہ روکنے کے لیے ہم آپ کی ہر خدمت بجا لانے کے لیے حاضر ہیں، اور ہمارے علاوہ آپ کا یہ منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں جب بھارت نے امریکی خواہش کے مطابق جون 2020 میں، پچھلے سال جون میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤتھ بحر چین میں جنگی جہاز تعینات کر دیے ہندوستان نے، جس پر چین نے امیڈیٹلی ایک ہی رات میں اس کی جب فوری اعتراض بھی کیا اور اپنے جہاز بھی اسے رخصت کر دیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کی بھارت کا یہ حالت ہے کہ جو جو چین کا جہاز جنوبی چین بحر اس سے بڑھ رہے تھے، ہندوستان کے جہاز میں ریورس گیئر لگ گیا اور وہ پیچھے آ گئے. لیکن ہندوستان نے کیا کیا کہ اس نے اس کے جو وی چیٹ اور ٹک ٹاک جیسی جو چینی اپلیکیشن ہے اس پر پابندی لگا دی، اور جو چینی کمپنی کو بعد میں حساس منصوبے میں شرکت کے لیے منصوبے ملے ہوئے تھے جو کام کرے، اس کو بھی محدود کر دیا انہوں نے. جس کے جواب میں پھر چینی ہیکروں نے کیا کیا کہ اگر یاد ہو تو اکتوبر 2020 میں ممبئی کے جو الیکٹرسٹی نظام پر سائبر حملہ کر کے سارے شہر میں بلیک آؤٹ کر کے واضح پیغام دے دیا کہ بھی تمہاری جو ہے رگ ہماری مٹھی میں ہے، ہم جب چاہیں آپ کو تاریخ کر دیں. اگرچہ دونوں جانب سے اس طرح کے اقدام کا مقصد سرحد پر مزید فوری تصادم سے بچنا تھا، لیکن اس سے پتہ لگتا ہے کہ مستقبل کے بحران کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دیگر شعبوں میں بھی کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہو بھی گیا. یعنی دونوں جانب سے تحمل کے مظاہرے کا امکان تو نظر نہیں آ رہا، ٹٹ فار ٹیٹ کا معاملہ شروع ہو چکا ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں کہ مستقبل میں بھارت کی حساس تنصیبات پر چینی سائبر حملہ جو ہے بھارتی رہنما پر شدید عوامی دباؤ ڈالے گا. انہوں نے ایک مثال کے طور پہ ایک ممبئی کی الیکٹرسٹی کو اس کو سارا بلیک آؤٹ کر دیا، اس کو اڑا کر رکھ دیا. ان کے پاس چین نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ایسے اور 28 منصوبے ہیں سارے ملک کے درمیان، جسے ہم ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں جو ہے اس پہ سائبر حملہ کر اسے ختم کر سکتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایسی ہو تو پھر اس مستقبل میں دونوں ملک کی کشیدگی میں اضافہ کیسے نہیں ہوگا؟ اضافہ تو ہو گیا ہے، لیکن اب بھی بہت سے ممالک جو ہیں اور عوام جو ہیں وہ امن کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن یہی حالات رہے تو پھر تو امن نہیں ہوگا. بھارت جو ہے چینی تجارت اور سرمایہ کاری میں جو نئی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اور کر بھی رہا ہے، تو آپ دیکھیے چین نے بھی اس کے جواب میں کیا کیا ہے کہ جو ہندوستان کی جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے ان کو جو ہے 79% را مٹیریل جو ہے وہ چین پرووائڈ کرتا ہے. چین نے اس کو روک کے اس کا سخت جواب، چین نے کہا کہ میں اس کو روک دوں گا، یعنی اس کی تمام جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے وہ بیٹھ جائیں گی. اب دیکھیں چین نے بقایا طور بڑے ٹھوس اقدام کر رکھے کسی کو قابو کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ چین اور بھارت کے درمیان جو دیگر تنازعات اور سرحدی تنازع بھی ہیں وہ بھی بجٹ میں بڑھ سکتے ہیں.
آپ کو پتا ہے کہ چین نے تو ہندوستان کے 3 صوبوں میں باقاعدہ اپنا دعویٰ کر رکھا ہے، اور وہ اس کے لیے بڑا آسان ہے یعنی قبضہ کرنا چین کا، اس پہ کرنا. آپ کے پروگرام میں باقاعدہ طور پہ اس میں بات بھی ہو چکی ہے، باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ بات ہوئی آپ نے. اب ان حالات میں مودی یقیناً مغرب اور امریکہ کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہے گا، لیکن اب حال ہی میں پاکستان نے جو امریکہ کو ایبسلیوٹ ناٹ کا جو کہا ہے، انشاءاللہ یہ آئندہ بھی ہماری مدد کرے گا. اب جو گزشتہ 15 برس کے دوران پاکستان کے لیے، آپ یہ دیکھیں، یہ بھی بات درست ہے کہ پچھلے 15 برس سے پاکستان کے لیے امریکی امداد میں بہت زیادہ کمی نہیں، بلکہ ختم ہی ہو گئی ہے. اس لیے اسلام آباد بھی جو ہے اس پہ بھی واشنگٹن کا کوئی اتنا اثر سکھ باقی نہیں رہا. لیکن پھر بھی پاکستان کی جو میں اپنی کمزوری بھی کہہ دوں، جس میں شروع میں آپ نے اپنے سیاستدانوں کی بات کی تھی، اس کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، اس کو انڈوس کرتے ہوئے، کہ پاکستان کی جو کمزور معیشت ہے اور اس کے مغرب سے بہتر تعلقات کی جو پاکستان کی خواہش سے فائدہ اٹھایا اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہماری ان کمزوریوں سے. یعنی یورپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہمارا جو کوٹا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تجارتی تعلقات ختم کر لیے جائیں، اور دوسری جو مدد ہے، پھر ایف اے ٹی ایف کو تیز کر دیا جائے گا. اس کے اوپر آپ کو، اگر آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں تو میں نے جب ایف اے ٹی ایف شروع ہوا تھا تو اسی دن میں نے کہا کہ اس کا مقصد پاکستان کو مستقل طور پہ دباؤ میں رکھنا ہے، اس کو نکالا نہیں جائے گا. اب آپ حالیہ جو ایف اے ٹی ایف کا جو اجلاس ہوا اس میں دیکھیں کہ 27 پوائنٹس جن نے اعتراض کیا تھا، اس میں 26 پوائنٹس تو پاکستان نے مکمل کر دیے. ایف اے ٹی ایف کا جو چیئرمین اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا. اب سر ہونا شکر یہ کریں چاہیے تھا. گرے کے بیچ میں آپ بلیک میں نہیں گئے، کیونکہ انڈیا مستقل رکن ہے، اور انڈیا تو بلکہ چاہتا ہے کہ پاکستان گڑبڑ میں رہے. یہ تو اللہ بالکل کا شکر ہے کہ ابھی بھی گرے میں ہے. انڈیا کی تو بھرپور کوشش ہے کہ بلیک میں ڈالے آپ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس لیے اب پاکستان نے واضح طور پہ ایف اے ٹی ایف والوں کو بھی پیغام بھیج دیا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے ایف اے ٹی ایف جو ہے یہ تو ایک سیاسی دباؤ کے لیے ایک ادارہ بن گیا ہے، 26 نہ کے کہ 26 آپ ان کے پوائنٹس پورے کر لیں، آپ پھر بھی گرے میں ہی رہیں گے، بیکاز پھر بھی انڈیا از اے پرماننٹ ممبر. میں کہتا ہوں 27 کے 27 بھی کر دیں گے، پھر بھی 28 میں نیا نکل آئے گا. صحیح کہا آپ نے، ہاں، صحیح کہا آپ نے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان تو چاہتا ہے کہ مغرب اور امریکہ جو ہے پابندیاں لگا کے پاکستان سے ڈومور کا مطالبہ کرے اور سارا کام کرے، تاکہ میں چین کے اس پہ پورا کنسنٹریٹ کر سکوں. اور اسی بہانے وہ امریکہ سے اور مغرب سے اسلحے کا ڈھیر بھی وصول کرنا چاہتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اسی چین کا ہوا دکھا کے اس نے ایٹمی توانائی کے لیے اپنے لیے برات لے لی ہوئی ہے. اب ایٹمی جو امریکہ نے اور تمام ملکوں نے پابندی لگا رکھی ہے، صرف اسرائیل کو اس نے یہ اجازت دے رکھی ہے اپنی ایٹمی توانائی جو چیز مہیا کر رہا ہے، اب وہ ہندوستان کو بھی مہیا کی جا رہی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں، اب امریکہ کے اندر خود بہت سے اداروں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے چین کو قابو کرنے کے لیے بڑے کمزور گھوڑے پہ بیٹ لگائی ہوئی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ کمزور گھوڑا راستے میں دم دے دے. یہ عدالت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اب وہاں بھی یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، اور ہندوستان سے ڈوم کا کہا جا رہا ہے، یہ کرو یہ کرو وہ کرو. اور سر وہاں کہا آپ جا رہا دیکھیے ہے، آپ ہندوستان کو بالکل صرف صحیح امریکہ ہے، ہی پر نہیں، ہندوستان کرے گا نہیں. ہندوستان نے کو کبھی صرف امریکہ ہی نہیں کہہ کمپرومائز رہا. کیا نہیں. اب ڈوم وار کا سلسلہ جو ہندوستان کو صرف امریکہ ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ آسٹریلیا اور جاپان بھی اس سے کہہ رہا ہے. ان کی کرے گا ملاقات نہیں، وہ آنکھیں دکھا کے دہلی کیوں وہ نہیں بلاتے، آگے چل پڑے گا. تاکہ جو چین کا جو آئل کا راستہ ہے اسے تھوڑا بند کیا جائے. لیکن کیسے ٹانگیں تو کانپ رہی ہیں، وہ تو ہو نہیں سکتا، کیسا کر دے وہ. بہت خوب. مگر ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی اور خطے کی بدلتی صورتحال کی میں بات کر رہی ہوں. میری بہت ساری ریزرویشنز ہیں، اور میں باحیثیت ابھی دیکھیے، ابھی سمیرہ ملک صاحب آپ کہتے ہیں کہ ڈومور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. او آئی سی میں سشما سوراج کو چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا گیا تھا. انڈیا کو اتنے مودی صاحب کو ایوارڈز دیے گئے ہیں. آج جب او آئی سی نے جب بات کی ہے نا جموں کشمیر کی، تو انڈیا نے اس کو بھی آنکھیں دکھا دی ہیں. ہائیں تم کون ہوتے ہو ہمارے ملک کے بارے میں بات کرنے والے؟ ٹھیک، تو انڈیا اپنے لحاظ سے چلتا ہے. انڈیا کا تو آج ہی میں ایک نیوز دیکھ رہی تھی کہ انڈیا میں حقیقی انڈین ہونے کے لیے ہندو ہونا لازمی ہے. بی بی سی پہ یہ نیوز پڑی ہوئی ہے. مگر مسلمان کو بجائے اس کے کہ ہم صرف دوسروں کو بلیم کریں اور ہم اپنی سرزمین کو اکھاڑا بننے کے لیے چھوڑ دیں. میں جب آج دیکھتی ہوں تو سعودی عربیہ اور یو اے ای کے درمیان بھی لڑائی ہو گئی ہے، کیونکہ اپنے اپنے ذاتی مفادات بدل کے رہ گئے. کوئی مسلم ممالک ایک پیج کے اوپر ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اپنے اپنے ذاتی مفادات ہیں. حالانکہ
یہ میرا ایک کنسرن ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہم جاگ نہیں رہے, ہماری ریزرویشنز کچھ اور ہیں, ہمارے آبجیکٹیوز کچھ اور ہیں مسلم کنٹریز کے. یہیں پہ آپ کنکلوڈ کیجئے پلیز. بات یہ بہن کہ آپ کے سوالات سے مجھے لگتا ہے کہ آپ سوری میں مجھے آئی نو یو مائٹ ناٹ لائک می ایدر, یو مائٹ ناٹ لائک می ایدر, کیونکہ میں تو اس کا سدباب اس کا حل چاہتی ہوں نا, کہ کیسے جگائیں ہم تمام مسلمانوں کو. آپ کا اور میرا, آپ کے اور میرے ہاتھ میں اس کا حل نہیں ہے. آپ کے میرے ہاتھ میں کیا ہے کہ ہم خطرے کو دیکھ کے قبل اس کے کہ خطرہ سر پہ پہنچ جائے ہم ڈھول پیٹ پیٹ کے لوگوں کو بتائیں اور سوئی ہوئی مسلم امہ کو جگانے کی کوشش کریں. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے کہ سوئے ہوئے لوگوں کو تو جگایا جا سکتا ہے, لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں نا ان کو اٹھانا بڑا مشکل ہے. اس وقت مسلم امہ کے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہیں. امہ جاگ چکی ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں. سر امہ جاگ رہی ہے, فیصلہ کرنے والے جو ہیں ان کو اپنی اپنی اقتدار کی پڑی ہوئی ہے. مسئلہ تو یہی ہے نا, جب بھی بات زبردست بات کہی ہے. جہاں تک آپ نے مودی کو میڈل دینے کی اور او آئی سی کی بات کی ہے تو گزارش یہ ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. بات تو یہ ہے, دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان نے کہاں تک ان کا ساتھ نہیں دیا. یہ ضرور اب یہ ہمیں وہ بہت سے جو ان کے جو حامی ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں سعودی عرب نے جب پاکستان پہ پابندیاں لگ گئی تھی ایٹمی دھماکے کے بعد تو سعودی عرب تھا جس نے پاکستان کو ادھار تیل بھی دیا, مدد بھی کی, پاکستان کو کھڑا کیا. اس میں کوئی شک نہیں, ہم موسم کچھ نہیں ہے, ہم اپنے ان کے احسانوں کو جانتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس حوالے سے وہ ہم سے مدد لینے کے لیے آئے تھے, ہم آلریڈی افغانستان کی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم 80,000 کے قریب, اپنے 83,000 کے قریب لوگ جو اپنی جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں اس جنگ کے اندر. اس ناقدر گناہ کی اتنی بڑی سزا دی ہے ہم نے. 128 بلین ڈالر کا نقصان کر چکے ہیں. اپنے ملک کی معیشت کو 25 سال پیچھے پھینک دیا ہم نے, جو کہ جنگ نہ آتی تو یہ ہو جاتا ہے. اتنی بڑی ہم نے قیمت ادا کی ہے. لیکن اس کے بعد آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور جنگ میں کود جائیں, یعنی یمن کی جنگ میں ہم کود جائیں. مطلب ہے یہ تو ممکن نہیں تھا. لیکن پاکستان نے بڑی حکمت کے ساتھ, ابھی یہی میں کہنا نہیں چاہتا, ہماری یہ حکومت جو اس وقت جو ہماری حکومت ہے اس وقت یہ دھرنے پہ تھی, انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا. اور جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ شاہوں قریشی کو سب لوگوں کو بھیجا وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر, اور پھر مشترکہ طور پہ یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ قرارداد پاس ہوئی. میں اس میں آج کی حکومت کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں, اور جو سابقہ حکومت چلنے لگی دونوں نے سب نے مل کے اس میں فوجی جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی موجود تھی, اور سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سعودی عرب کی زمین کی حفاظت کے لیے تیار ہے, لیکن سعودی عرب کی اس جنگ کی حمایت نہیں کریں گے جہاں پہ سعودی عرب جو ہے کسی اور پہ حملہ آور ہو. انہوں نے اگر یہ تو نہیں کہا کہ وہ حملہ آور ہوا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی دوسری جنگ پہ نہیں کریں گے, ہم سعودی عرب کی زمین کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. ہم حرمین ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہیں, حرمین کی ہم حفاظت ایسی کریں گے جیسا کہ ایک مسلمان کا ایک حق ہے ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم جان بھی دے دیں گے, آخروں کا آخری قطرہ بھی دے دیں گے, لیکن یمن کی جنگ میں نہیں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران بھی ہمارا پڑوسی ہے. اب ایران کی اور سعودی عرب کی پراکسی جنگ, اس کے اندر ہم کیسے کود جائیں؟ اور آپ یہ دیکھ لیں ہمارا وہ فیصلہ درست ثابت ہوا. ہم نے ناراضگی تو موڑ لی, مودی کو ایک راستہ تو مل گیا, لیکن مجھے کیا میں اب ان دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جس وجہ سے پاکستان کے ساتھ ناراضگی کی تھی کہ پاکستان نے آپ کی مدد نہیں کی, فوجیں نہیں بھیجی, کیا ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیجی؟ کیا ہندوستان نے آپ کی مدد کی, جنگی مدد کی آپ کی؟ کیا کیا ہندوستان نے؟ کس منہ سے آپ نے مودی کو میڈل ڈالے؟ صرف پاکستان کو جلانے کے لیے, پاکستان کو دعا میں ڈالنے کے لیے. آج پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ وقت قریب ہے پاکستان کا, انشاءاللہ باذن اللہ. آپ دیکھیے پاکستان کی جو اپنی جو پالیسیز ہیں انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کے جا رہی ہیں اور لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے اب یہ جو افغانستان کا جو معاملہ شروع ہو گیا ہے اور جو ہونے والا ہے, اس کے بعد چاہے ساری دنیا اپنا پورا زور لگا لے انشاءاللہ باذن اللہ. میں اپنے اللہ سے بہت پر امید ہوں انشاءاللہ. یعنی وہ ایک سجدہ سے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میں تو چاہتا ہوں, میں اگر یہ پابندی لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں, تاکہ ہم ان پابندی میں جینے کا ہنر سیکھ لیں, غیرت سے جینا سیکھ لیں. آپ یہ بتائیے کہ وہ امریکہ جس کا اعلان ہے کہ میرا سیٹلائٹ اتنا مضبوط ہے کہ میں زمین پہ چلتی ہوئی چیونٹیوں کو بھی دیکھ سکتا ہوں, ان کی حرکات کو بھی دیکھ سکتا ہوں,
اس کا کیا حال ہوا؟ کیا عبرت نہیں ہے سب کے لیے؟ نہیں سر، دیکھ وہ تو جو سکتے ہیں نا، وہ طالبان تو جتنے بعض جگہوں پیشوا پہ الزام جان لگائے بوجھ گئے کے 2002 ان کے خطوں فلاں، کو تباہ کرنے کے لیے وہ، کیونکہ اگر وہ یہ کہے کہ ہاں ہم کو اسامہ بن لادن فلاں حصے میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے تو ایک ہی جگہ کو ٹارگٹ کرنا ہے، پورے کے پورے کو علاقے کو. دے ڈو ہیو کیپیبلٹی ٹو سی، زمین کے اندر تک دیکھنے کی کیپیبلٹی ہے، مگر آپ دس از دیئر اسٹریٹجی ان ممالک کو تباہ کرنے کے لیے. آپ دیکھیے ایک اور بات دیکھیے نا، آپ دیکھیے اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھ پہ اگر پورا بھروسہ رکھ کے جہاد کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو کیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا افغانستان کے اندر؟ کیسا وعدہ پورا کیا؟ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ؟ ایک بات میں اور بھی آپ سے عرض کر دوں، آپ یہ دیکھیے کہ طالبان کے دور حکومت میں پاکستان کی کوئی فوج افغانستان کے بارڈر پہ نہیں تھی، لیکن طالبان کو ختم کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کو سینڈوچ بنا دیا گیا. مشرقی محاذ میں بھی فوج ہے، مغربی محاذ میں بھی فوج ہے، ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ الحمدللہ، یعنی طالبان ہمارے بغیر تنخواہ کے ہمارے سپاہی تھے، بلکہ طالبان نے کہا تھا کہ پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں، اب بھی یہی کرتے ہیں. اب پاکستان نے جو طالبان کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا ہے، اس میں بھی حکمت ہے. ابھی وقت نہیں آیا کہ اس کا کہا جائے، لیکن انشاءاللہ اللہ خیر اللہ کرے گا بہتر کرے اور گا. بہتر کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سمیع اللہ ملک صاحب، آپ کے ساتھ شامل ہونے کا، ہمیں انسائٹ دینے کے لیے بہت شکریہ. ظاہر ہے ذہن میں سوال آتے ہیں اور ان کو پوچھنا اور اس تشنگی کو ختم کرنا یقیناً میرا ہمارا خیال ہے حق کہ ہے. مجھے بھی بہت آپ شکریہ. موقع دیجئے کہ میں بھی آپ کو کوئی انٹرویو کروں، کیونکہ آپ سوالات کی جو تیاری کر کے آتی ہیں. نہیں سر، دل میں یہی کوئی تیاری، کرتا ہے میں تو انٹرنیشنل صورتحال جب دیکھتی ہوں تو میرا دل ضرور جلتا ہے. دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم مسلمان اب بھی اپنی رنگ رلیوں میں دبے ہوئے ہیں. ہم ہر جگہ پہ تعلق کو توڑ کے اپنے اینگل سے لیتے ہیں، مگر آپ دیکھیے ان ممالک کو، وہ اپنی تجارت کو اپنی جگہ رکھتے ہیں، یعنی ہر چیز کا ایک الگ الگ خانہ ہے، اور ایک دوسرے میں چیزوں کو مکس نہیں ہونے دیتے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو گڈ مڈ کر کے مکس کر دیتے ہیں، اور یا تو کہتے ہیں نا انت نہ پلا ہنسنا تے انت نہ پلی تپ، انت نہ پلا برسنا تے انت نہ پلی تپ. تو ہماری صورتحال وہی ہے. مگر آپ کے ٹائم دینے کا بے انتہا شکریہ. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو یقیناً آپ ہمیں معاف کریں گے. ابھی تو اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک اللہ حافظ. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، کینیڈا فائنل آباد. اللہ حافظ. بہت شکریہ.